السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، ماہ رمضان چل رہا ہے۔ رمضان کی ایک خاص عبادت، سب سے اہم عبادت روزہ ہے۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے، شریعت اور اسلام کی ایک بنیادی عبادت ہے۔ اس لیے روزے کے تعلق سے ضروری مسائل کو سیکھنا، اس کا علم حاصل کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جنہیں مفسدات صوم کہا جاتا ہے، جن کی وجہ سے روزہ بریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر وہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیسے کرے گا؟ اور پھر وہ جہالت میں اور نادانی میں بسا اوقات ان چیزوں کا ارتکاب کر بیٹھے گا اور اس کی روزے کی عبادت خراب ہو جائیں گی۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ میں نمبر وار اس کو گنواتا ہوں اور انشاءاللہ اس کو ہم مذاکرہ بھی کریں گے، اس کو سمجھائیں گے بھی۔ نمبر ایک، جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر ایک، کان اور ناک میں دوا ڈالنا۔ اگر کوئی شخص روزے کے حالت میں کان میں یا ناک میں دوا ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کوئی آنکھ میں دوا ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ کان اور ناک میں سے وہ راستہ موجود ہے جو دماغ تک یا معدے تک پہنچتا ہے۔ تو اگر ایسے راستے سے کوئی دوائی ڈالی جائے جو معدے تک یا دماغ تک پہنچتا ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آنکھ کے اندر دوا ڈالنے سے روزہ اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ آنکھ میں سے کوئی راستہ معدے تک یا دماغ تک موجود نہیں ہے۔ نمبر دو، جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر، قصدن، اپنے اختیار سے اگر کوئی منہ بھر کر الٹی کرتا ہے، قے کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے وضو غسل وغیرہ میں انگلیاں ڈال ڈال کر وہ الٹی کرتے ہیں، تو اگر منہ بھر کر قے ہو گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کر نہیں بھی ہوئی تو پھر روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن پھر بھی یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو بیماری کی وجہ سے روزے کی حالت میں الٹی ہو جائے، قے ہو جائے، تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے الٹی منہ بھر کر ہوئی ہو، قے منہ بھر کر ہوئی ہو، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر تین، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ یاد ہے لیکن کوئی آدمی وضو کر رہا ہے یا غسل کر رہا ہے، روزہ اس کو یاد ہے، اور کلی کرتے ہوئے غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ غلطی سے حلق میں پانی کا چلے جانا ایک الگ چیز ہے اور بھول کر چلے جانا الگ چیز ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ آپ کا روزہ ہے اور آپ نے غسل وغیرہ میں غرارہ کر لیا، یاد نہیں ہے روزہ ہے، اور بعد میں آپ کو یاد آیا کہ ارے میرا تو روزہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور دوسرے یہ کہ آپ کو یاد ہے آپ کا روزہ ہے، آپ کو روزہ یاد ہے، لیکن وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے، کلے کرتے ہوئے غلطی سے پانی حلق کے نیچے چلا گیا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تین چیزیں ہو گئی۔ نمبر چار، عورت یا کسی مرد کو چھونے کی وجہ سے انزال کا ہو جانا، منی کا خارج ہو جانا، ڈسچارج ہو جانا، اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر پانچ، کوئی ایسی چیز نگل جانا جو عادتاً کھائی نہیں جاتی، جیسے لکڑی ہے، لوہا ہے، یا گیہوں کے کچے دانے وغیرہ ہیں، تو ایسی چیز عموماً جس کے تعلق سے عادت نہیں ہے کھانے کی، تو ہم کوئی لکڑی تھوڑی نہ کھاتے ہیں یا کچے دانے گیہوں کے نہیں کھاتے ہیں، تو اگر ایسی چیز کوئی روزے کی حالت میں کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ پانچ چیزیں ہو گئی۔ نمبر چھ، لوبان یا عود وغیرہ کا دھواں قصدن ناک یا حلق میں پہنچانا، یا سگریٹ اور حقہ پینا۔ دیکھیے یہاں پر سمجھ لیجئے اس مسئلے کو، کسی جگہ پر اگر دھواں چل رہا ہو اور وہاں سے آپ کا گزرنا ضروری ہے، تو گزرتے ہوئے اگر کچھ دھواں ناک منہ کے راستے سے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر لوبان سلگا کر یا پھر جس جگہ پر دھواں ہے وہاں پر جا کر وہ جان بوجھ کر دھوئے کو اندر کھینچ رہا ہے، جیسا کہ بیڑی اور سگریٹ میں کھینچا جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرق ہے، جان بوجھ کر اندر کھینچنا اور چلتے پھرتے اس طرح سے اندر چلا جانا۔ تو اگر جان بوجھ کر دھواں اندر کھینچ رہا ہے، چاہے لوبان کا ہو، عود کا ہو، سگریٹ کا ہو، بیڑی کا ہو، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں بیڑی اور سگریٹ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی جگہ سے گزر رہا تھا، جان بوجھ کر اس نے دھواں نہیں کھینچا، بلکہ اب جیسے سفر میں کوئی ٹو ویلر پر سفر کر رہا ہے،
किसी जगह पर कचरा सिलगाया हुआ है तो उसका धुआं उड़ रहा है तो वो नाक मुंह में चला गया, या फिर गिरदो गुबार उड़ता है तो वो नाक मुंह में चला जाता है, जिससे बचना दुश्वार होता है, नामुमकिन होता है, तो फिर ऐसी सूरत में इससे रोजा नहीं टूटता। तो ये दोनों में फर्क है, इसको समझ ले। नंबर 7, किसी शख्स ने भूल कर खा पी लिया और फिर यह समझकर कि अब रोजा तोड़ गया है, जानबूझकर खा पी लिया। देखिए, भूल कर खाने पीने से रोजा नहीं टूटता, लेकिन एक आदमी, उसको मसला मालूम नहीं है कि भूल कर खाने पीने से रोजा नहीं टूटता, और उसने रोजे में भूल कर खा पी लिया, और अब ये वो समझ गया कि भाई मेरा तो रोजा टूट गया इसलिए कि मैंने खाना खा लिया, मैंने पानी पी लिया, ये समझकर अब उसने जानबूझकर खा लिया या पी लिया, तो फिर ऐसी सूरत में उसका रोजा टूट जाएगा। पहली सूरत में नहीं टूटा था, इसलिए कि पहली सूरत में उसने भूलकर खाया पिया था। हदीस शरीफ में आया कि अगर कोई भूलकर रोजे की हालत में खा पी लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको खिलाते हैं, पिलाते, ये अल्लाह की तरफ की बात होती है। लेकिन अगर भूलकर खा पी लेने के बाद जानबूझकर कोई खाता है पीता है तो फिर रोजा ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। नंबर 8, रात समझकर सुबह सादिक के बाद सहरी खा ली, यानी कोई सहरी के वक्त उठा और वक्त देखने में उससे गलती हो गई और वो ये समझ रहा है कि अभी सहरी का वक्त बाकी है, और उसने सहरी खा ली, और बाद में जब उसने वक्त देखा, घड़ी में देखा, मोबाइल में देखा कि सहरी का वक्त तो खत्म हो चुका है और मैं तो कब से सहरी का वक्त खत्म होने के बाद ही सहरी खा रहा हूं, तो ऐसी सूरत में फिर अब उसका रोजा नहीं होगा, उसका रोजा टूट जाएगा। मेरे अजीज और दोस्तों, रात समझकर सुबह सादिक के बाद सहरी खा ली तो इसकी वजह से भी रोजा टूट जाएगा। नंबर 9, दिन बाकी था मगर गलती से ये समझकर कि सूरज डूब गया है, गुरूब हो गया है, इफ्तार कर लिया। अब किसी ने रोजा रखा और जब शाम है, गुरूब का वक्त हुआ, तो उसने ये समझा कि भाई गुरूब हो गया, लेकिन अभी तक वक्त नहीं हुआ था और वो ये समझ करके वक्त हो चुका है, उसने इफ्तार कर लिया, तो इसकी वजह से भी रोजा टूट जाता है। इसलिए मेरे अजीज और दोस्तों, सहरी और इफ्तारी के अवकात में बहुत एहतियात करनी चाहिए। सहरी में ताखीर होनी चाहिए, इफ्तार में जल्दी होनी चाहिए। ये हदीस की तालीम है, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, लेकिन ये जल्दी और ताखीर वक्त के बाद होनी चाहिए, यानी सुबह सादिक से पहले पहले सहरी करने में ताखीर हो और इफ्तारी के अंदर गुरूब होने के बाद ताजील की जाए, जल्दी की जाए। बहुत सारे लोग ये कहकर कि सहरी लेट करना चाहिए, सुबह सादिक के बाद भी खाते रहते हैं। बहुत सारे लोग ये कहकर कि इफ्तार जल्दी करना चाहिए, गुरूब से पहले ही इफ्तार कर लेते हैं, तो फिर रोजा कहाँ से होगा। तो ये है मेरे अजीज और दोस्तों, तो ये कुल 9 चीजें हो गई। अब इसको समझिए कि इन सब चीजों से रोजा टूट जाता है, मगर सिर्फ कज़ा वाजिब होती है, कफ़ारा वाजिब नहीं होता। अभी तक जितनी चीजें मैंने जिक्र की, इन चीजों की वजह से रोजा टूट जाएगा और कज़ा वाजिब होंगी। कज़ा का मतलब गैर रमजान में आपको इस एक रोजे के बदले में एक रोजा रखना पड़ेगा, तो आपका ये फर्ज रोजा आपके जिम्मे से साकित हो जाएगा। अल्लाह से माफी भी मांगनी पड़ेगी, इसलिए कि रोजे को कज़ा करना ये भी गुनाह है। सिर्फ कज़ा करना काफी नहीं है, अल्लाह से माफी भी मांग ले कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, रोजा मेरा टूट गया या कज़ा हो गया और ये ताखीर मुझसे हो गई, तो रोजे की कज़ा उसको गैर रमजान में करनी पड़ेगी एक रोजे के जरिए से। अब एक जो अहम चीज है मेरे अजीज और दोस्तों, देखिए नंबर 10 की चीज है कि जिसके अंदर कज़ा भी वाजिब होती है और कफ़ारा भी वाजिब होता है। जानबूझकर बीवी से किसी ने सोहबत कर ली, हम बिस्तरी कर ली, और या फिर खाने पीने से जानबूझकर खाया पिया, भूलकर खाया पिया तो रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर जानबूझकर खाता पीता है तो रोजा टूट भी जाएगा और कज़ा भी लाजिम होंगी और कफ़ारा भी लाजिम होगा। ये 2 चीजें याद रखिए आप इसको, कि एक तो है कि जानबूझकर बीवी के साथ सोहबत और हमबिस्तरी करना, इसकी वजह से भी रोजा टूट जाएगा, कज़ा भी लाजिम होंगी, कफ़ारा भी लाजिम होगा और गुनाह भी मिलेगा। और दूसरी चीज है जानबूझकर रोजे की हालत में खाना या पीना, इसकी वजह से भी रोजा टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, गुनाह भी होगा, कज़ा भी लाजिम होंगे और कफ़ारा भी लाजिम होगा। अब इसको समझते हैं कि कफ़ारा कहते किसको हैं। मेरे अजीज और दोस्तों, कज़ा किसको कहते हैं मैंने आपको बतला दिया कि गैर रमजान में उस एक रोजे की कज़ा करना, एक रोजा रख लेना, उसको कज़ा कहते हैं। कफ़ारा किसे कहते हैं? जब किसी रोजे का कफ़ारा वाजिब होता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपको उस एक रोजे के बदले में 60 रोजे रखना है। जी हाँ, एक रोजे के बदले में 60 रोजे रखना है, और ये 60 रोजे कज़ा के अलावा है, यानी कज़ा का एक रोजा और कफ़ारे के 60 रोजे, यानी मुकम्मल 61 रोजे आपको रखने पड़ेंगे।
اور یہ 60 روزے بھی متواتر تسلسل کے ساتھ بغیر کسی گیپ کے رکھنا پڑے گی. اگر کسی نے 59 روزے رکھے اور گیپ ہو گیا ایک دن کا تو پھر سے اس کو ایک نمبر سے شمار کر کے 60 تک آنا پڑے گا. ہاں قضا اور کفارے کے روزے میں وہ گیپ کر سکتا ہے، لیکن وہ کفارے کے جو 60 روزے ہیں اس کے اندر گیپ نہیں کر سکتا. اب کفارے کے جو 60 روزے رکھنے کے سلسلے میں عورتوں کو اتنی رخصت ہے کہ عورتوں کے جو مخصوص ایام بیچ میں آ جاتے ہیں ہر مہینے، تو ان ایام کی وجہ سے ان کے لیے یہ تسلسل کا جو حکم ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ تسلسل ان ایام کے آنے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا، لیکن جیسے وہ ایام ختم ہو جائیں گے فوراً پھر انہیں بھی تسلسل کے ساتھ روزے رکھنا، جتنے باقی ہے اتنے روزے رکھنا شروع کرنا پڑے گا. تو میرے عزیز اور دوستو، یہ تھے وہ چیزیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسے مفسدات صوم کہا جاتا ہے. ان چیزوں کی وجہ سے روزہ بریک ہو جاتا ہے. میں نے بتلا دیا کہ کن چیزوں کے وجہ سے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے قضا واجب ہوتی ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. ان چیزوں کو سمجھیے، سیکھیے اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کے ساتھ بھی شریعت مطہرہ کی اس تعلیم کو شیئر کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.